له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المشركون نجس. ہمارے اس معاشرے میں عجیب قسم کے انسان بستے ہیں جنہوں نے ایسے غلط نام رکھے ہوئے ہیں کہ جس سے ان کی بے عقلی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے. آج جو قبر پوجتا ہے غیر اللہ کی نظر و نیاز دیتا ہے، قبروں کے طواف کرتا ہے، بدعات اور رسومات کو اپنے سینے سے لگاتا ہے، اس کا نام اہل سنت ہے. جو بدعت میں پلا، پروان چڑھا، جوانی اور بڑھاپے میں اس نے بدعت کو ہی دیکھا اور اس کو اپنایا، اس کو اہل سنت کا امام کہتے ہیں. وہ جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے، گستاخی، بے ادبی اس کا وتیرہ ہے، اپنے آپ کو با ادب کہتا ہے اور اپنے مخالفوں کو گستاخ کہتا ہے. چور الٹا کوتوال کو ڈانٹتا ہے. چوری اور سینہ زوری، کام خود غلط کرنے اور نصیحت کرنے والے کو الٹے نام دینے، یہ اس معاشرے کے لوگوں کا وتیرہ. ہم کون ہیں، ہمارے بارے میں ہر آدمی کو علم ہے. اللہ کی وحدانیت کو ماننے والے، اللہ کے ساتھ غیر کو شریک نہ کرنے والے، اپنی اس پیشانی کو اس خالق اور مالک کے سامنے جھکانے والے کہ جس کے علاوہ کائنات میں کوئی حقیقی خالق و مالک نہیں. اللہ ہی کو اپنا داتا سمجھنے والے، اپنی مشکلیں اور اپنی حاجتیں اللہ کے سامنے پیش کرنے والے، اللہ کے خزانوں سے اولاد طلب کرنے والے، اس کی رحمت کے طلبگار، اللہ کے علاوہ حقیقی معبود کسی اور کو نہ ماننے والے. اگر کوئی ہمیں گستاخ کہے، یہ اس کی بے عقلی کی دلیل ہے. گستاخی تو یہ ہے کہ رب کو کتے کی شکل میں پیش کرنا، رب کو یہ کہنا کہ رب حیوان اور انسان کی شکل میں اس دنیا میں آیا. انگریز نے ملت اسلامیہ میں تفریق ڈالنے کے لیے دو آدمیوں کو پیدا کیا،
ایک احمد رضا خان تھا اور دوسرا غلام احمد قادیانی تھا۔ احمد رضا خان اور اس کی جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ اپنی شکلیں بدل بدل کر مختلف شکلوں میں، کہیں نعوذ باللہ کتے اور خنزیر کی شکل میں ہمارے سامنے آیا ہے، کہیں نباتات اور جمادات کی شکل میں ہمارے سامنے آیا ہے اصل میں وہی، لیکن وہ اپنا آپ ظاہر کرنا چاہتا۔ ظالموں نے رب کی گستاخی کے لیے حدیث بھی گھڑ لی کہ اللہ کہتا ہے کن تو کنزن مخفین، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے جب اپنا اظہار چاہا تو میں شکلیں بدل بدل کر لوگوں کے سامنے آیا۔ اسی کو وحدت الوجود کا عقیدہ کہتے ہیں۔ گستاخی اور بے ادبی تو یہ ہے کہ یہ کہہ دیا جائے وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، وہی جو آدم کو پیدا کرنے والا، نوح علیہ السلام کو طوفان سے بچا کر اس کی کشتی کو کنارے لگانے والا، ابراہیم خلیل اللہ کو جلتی ہوئی آگ سے باہر نکالنے والا، اسماعیل ذبیح اللہ کو چھری کے نیچے سے زندہ بچانے والا، عیسیٰ روح اللہ کو زندہ آسمان پر اٹھانے والا، وہی اس دور میں محمد الرسول اللہ کی صورت میں اس دنیا میں تشریف لایا۔ سوچئے کیا یہ کم گستاخی ہے کہ اللہ کو نبی کی شکل میں ماننا اور پھر حدیث بھی بیان کرنا موضوع اور من گھڑت؟ انا احمد، میں احمد تو ہوں لیکن بغیر میم کے ہوں۔ احمد میں جو میم ہے حقیقی میم نہیں، اصل میں احد ہوں اور احمد کے روپ میں آیا ہوں۔ کسی نے اسی کو میم کے پردے میں آنا قرار دیا ہے۔ سوچئے اگر وہ وہی ہے تو آمنہ کے بطن سے کون نکل رہا ہے؟ یہ گستاخی اور بے ادبی کون کر رہا ہے؟ دائی حلیمہ کا دودھ کون پی رہا ہے؟ وہی جس کو رب کہتے ہیں، جو خالق کائنات ہے، جو ساری دنیا کا مالک ہے، وہی حلیمہ کے پستانوں سے دودھ پی رہا ہے، حلیمہ کی بکریاں چرا رہا ہے، عرب کا چرواہا ہے، وہی جو عرش پر تھا، مکے میں اپنی پیشانی زمین پر حرم میں رکھتا ہے، لوگ اس پر گندگی کا ڈھیر اوجڑی رکھ دیتے ہیں، وہی ہے جو اس اوجڑی کے نیچے دبا ہوا ہے جس کو خالق کائنات کہا جاتا ہے۔ اسی پر پتھروں کی بارش ہوتی ہے طائف کے میدان میں، وہی اللہ ہے جس کے گلے میں کپڑا ڈال کر بل دیے جاتے ہیں جس سے اس کی آنکھیں اس کے جسم سے باہر نکلنے کو ہوتی ہیں، وہی ہے جس کے گریبان کو چاک کیا جاتا ہے، وہی جس کی بیوی کا نام عائشہ اور ختیجہ ہے، وہی جس کی بیٹی فاطمہ ہے، زینب ہے، ام کلثوم ہے، رقیہ ہے، اس کا بیٹا عبداللہ ہے، طاہر و طیب ہے، اسی کو رب کہتے ہو، حیا نہیں آتی ہے؟ بر صغیر میں جتنا گند اس فرقے اور اس کے علماء نے پھیلایا ہے، کائنات کے رب کی قسم ہے بر صغیر میں اس سے زیادہ گند کسی نے نہیں پھیلایا۔ مرزائیوں کا کفر کم ہے ان کے کفر سے۔
مرزائی نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اپنے بنائے ہوئے نبی کو ذلی نبی کہتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ میرے پیر نے رب سے کشتی کی، چونکہ میرا پیر 2 سال چھوٹا تھا، میرے رب نے میرے پیر کو چت کر دیا۔ اس سے بڑی گستاخی اور بے ادبی کیا ہو سکتی ہے؟ ہم گستاخ ہیں یا وہ جو محمد الرسول اللہ کو آوازیں دیتے ہیں؟ کبھی اپنے باپ کا نام بھی آواز لے کر پکارا ہے تو نے رستے میں اپنے گھر میں؟ باپ کو تو والد محترم کہتا ہے، اور محمد الرسول اللہ کو یا محمد نبی کا نام لے کر پکارتا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو گستاخی اور بے ادبی قرار دیا۔ کیا یہ گستاخی اور بے ادبی نہیں کہ اللہ نے کائنات میں پوری دنیا کے لیے کافۃ للناس، ہر نبی اپنی قوم اور بستی کی طرف آیا، ایک خاص قبیلے کی طرف آیا، ایک محدود علاقے کی طرف آیا، لیکن جب محمد الرسول اللہ کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہا کہ میں نے تجھے کسی کالے گورے سفید سیاہ کی طرف نہیں بھیجا، میں نے تجھ کو پوری دنیا کے لیے بھیجا، رحمت للعالمین بنایا۔ اس سے بڑی گستاخی اور بے ادبی کیا ہو سکتی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں مبعوث ہو اور ہم کہیں ہمیں یہ قبول نہیں۔ ہمیں کون قبول ہے؟ امام ابو حنیفہ۔ ہمیں کون قبول ہے؟ احمد رضا خان۔ ہمیں کون قبول ہے؟ معین الدین چشتی۔ وہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو دین سمجھتے ہیں، اسلام سمجھتے ہیں، شریعت سمجھتے ہیں، وہ تو گستاخ۔ اور وہ جو یہ کہیں لا الہ الا اللہ معین الدین چشتی رسول اللہ، وہ اہل سنت ہیں، وہ باادب ہیں، وہ محترم ہیں، ان پر کوئی داغ و دھبا نہیں ہے، ہر حوالے کا ذمہ دار ہوں۔ فوائد فریدیہ ڈیرہ غازی خاں سے چھپی ہوئی، ایک مرید آیا، کہنے لگا بیعت ہونا چاہتا ہوں، وہی معین الدین چشتی کہ جس کے سلسلے میں اپنے آپ کو پرو کر چشتی کہتے ہیں۔ ہم چشتی ہیں، قادری ہیں، نقشبندی ہیں، سہروردی ہیں، رضوی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ کہا بیعت تب لوں گا جب تو یہ کہے لا الہ الا اللہ معین الدین چشتی رسول اللہ۔ کہا بیعت کرنا چاہتا ہوں، تجھ کو بزرگ مانتا ہوں، اگر میں نے کلمہ پڑھ بھی دیا چشتی رسول اللہ تو کیا فرق پڑتا؟ کلمہ بھی پڑھا اور اپنے پیر کو سجدہ بھی کیا۔ گستاخ اور بے ادب ہم ہیں، غیروں کی چوکھٹ پر سجدے تم کرتے ہو، پیروں کے پاؤں پر تم جھکتے ہو، رکوع اور قیام تم غیر اللہ کے سامنے کرتے ہو، عورت کے چہرے سے نقاب تم نوچتے ہو۔ تم بے غیرتی کی علامت ہو کہ یہ بات کہہ کر کہ اپنے نقاب کو اتارو، کل قیامت کے دن تیری شکل اگر دنیا میں نہ دیکھی، کل قیامت کے دن کیسے تجھ کو پہچانوں گا اور اپنے جھنڈے کے نیچے کھڑا کروں گا۔ تم نے عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم مانا ہے، ہم نے تو نہیں مانا۔
غوث اعظم کس کو کہتے ہیں کہ اس سے بڑا فریاد رس کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ ہم تو رب کے نام کی نماز پڑھتے ہیں، فصل لربک وانحر، قربانی بھی رب کے نام کی کرتے ہیں، اس لیے کہ رب ہم کو حکم دیتا ہے۔ اور تم اٹھاؤ اپنے ایمان کی کتاب کو کہ اس کے اندر موجود ہے کہ صلاۃ غوثیہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ صلاۃ غوثیہ پڑھنے کا یہ طریقہ ہے کہ اپنے چہرے کو بیت اللہ کی طرف نہ کر بلکہ بغداد کی طرف کر۔ مسلمان نماز پڑھنے کے لیے اذا قمت الی الصلاۃ فکبر، جب تو کھڑا ہو واستقبل القبلہ، اپنا چہرہ قبلے کی طرف کر۔ اور یہ بدبخت جو اپنے آپ کو باادب کہتا ہے، ہم کو گستاخ کہتا ہے صلاۃ غوثیہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کعبے کی طرف اپنے چہرے کو نہ پھیر۔ وہ کعبہ جس کی طرف چہرہ پھیرنے کے لیے اللہ کے نبی منتظر ہیں۔ قد نرا، اے نبی ہم تیرے دل کی بات جانتے ہیں اور تیرے چہرے کو اٹھتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ تیرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے چہرے کو بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف کروں۔ اے نبی میں تجھ کو حکم دیتا ہوں اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف کر لے۔ تیرا قبلہ ہم نے تیری پسند کا رکھ دیا ہے، وہ قبلہ اس سے چہرہ پھیر کر کس کی طرف کیا جائے؟ بغداد کی طرف۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبد القادر جیلانی بغداد میں دفن ہے۔ 7 قدم بغداد کی سمت چلے، پھر صلاۃ غوثیہ ادا کرے، اور صلاۃ غوثیہ میں رب کو نہ پکارے بلکہ عبد القادر جیلانی کو پکارے۔ یہ بے ادب ہے یا ہم بے ادب ہیں؟ یہ گستاخ ہے یا ہم گستاخ ہیں؟ ریت الٹی چل پڑی۔ وہ جو توحید کو ماننے والے ہیں، وہ جو سنت پر مر مٹنے والے ہیں، ان کو بے ادب اور گستاخ کہا جاتا ہے، اور وہ جن کی پیشانیاں ہر چوکھٹ پر جھکتی ہیں، ہر قبر پر جھکتی ہیں، ہر جھنڈے کے نیچے جھکتی ہیں، ہر سبز چادر کو چومتے ہیں، ہر پیر کے پاؤں کو چومتے ہیں، قدم بوسی کرتے ہیں، ان کو بادب کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں ہم بزرگوں کو نہیں مانتے۔ کس بزرگ کو مانے؟ وہ بزرگ جو کائنات میں سب سے بڑا بزرگ ہے، جس سے بڑا بزرگ کائنات کی کسی ماں نے نہیں جنا۔ یہ آمنہ کا لخت جگر ہے، یہ عبداللہ کا بیٹا ہے، یہ عبد المطلب کا پوتا ہے، یہ ابو طالب کا بھتیجا ہے، جو اکیلا ہے پوری کائنات میں، جس کے مقابلے کا کسی ماں نے نہیں جنا۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّئًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ ہم اس بزرگ کو مانتے ہیں، ہم اس بزرگ کو نہیں مانتے جو لوگوں کی جیبوں پر بھی ڈاکے ڈالتے ہیں، ایمان پر بھی ڈاکے ڈالتے ہیں، ان کی عزتوں کو بھی لوٹتے ہیں۔ کیا آپ نے اخباروں میں نہیں پڑھا؟ کیا یہ بات ڈھکی چھپی ہے؟ جب پیر ان کی بیٹیوں کو لے کر بھاگتا ہے، اخبار میں سرخی لگتی ہے جعلی پیر۔ ہوتے سب یہ جعلی ہیں، پتہ بعد میں لگتا ہے جب کرتوت سامنے آتی ہے۔ کوئی مرید باغیرت ہوتا ہے جو اخبار والوں کو تھانے میں جا کر پیر کے خلاف FIR درج کرواتا ہے، ورنہ اکثر مرید بھی بے غیرت ہوتے ہیں کہ پیر
اپنی مریدنی کے ساتھ جو مرضی کرتا رہے، یہ خیال کرتا ہے یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ ان کے نزدیک مرید کو پیر کے سامنے ایسے ہونا چاہیے جیسے میت کو نہلانے والے کے سامنے ہونا چاہیے۔ جیسے میت کو کوئی حق نہیں کہ ہاتھ ہلائے، پاؤں ہلائے، نہلانے والے کو منع کرے کہ میرا سطر نہ اتارو، اسی طرح مرید کو بھی کوئی حق نہیں کہ پیر چاہے جو کچھ کرتا رہے اس میں یا اس کے گھر والوں میں، پیر کو سب کچھ کرتے دیکھ اپنی آنکھوں کو بند کر لے اور کہہ دے یہ میری آنکھوں کا قصور ہے، پیر کا کوئی قصور نہیں۔ اس جیسے بے غیرت انسان باادب ہیں ہم، اور ہم گستاخ ہیں جو پیر کی آنکھ کو نکالنا، اس کی گردن کو قلم کرنا، اس کے ہاتھ کو کاٹنا اپنا فرض منصبی سمجھتے ہیں، یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ اللہ کے قانون کو توڑ رہا ہے۔ یہ سبق ہمیں کس نے دیا؟ یہ اس نے دیا جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ زید کے بیٹے اسامہ آئے، آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی، بنی مخزوم کی عورت فاطمہ نے چوری کی اور قانون الہی یہ ہے، آپ کی شریعت یہ کہتی ہے کہ بنی مخزوم کی عورت فاطمہ کا ہاتھ قلم کر دیا جائے۔ آپ اس کا ہاتھ قلم کریں گے، ان کے قبیلے کی ناک قلم ہو جائے گی، ہم سے کچھ لے لو، اس کے قبیلے والوں سے کچھ لے لو مال، اور بنی مخزوم کی فاطمہ کا ہاتھ نہ کھاؤ۔ اللہ کے نبی اپنے گھر میں تھے، مسجد میں تشریف لائے، منبر پر چڑھے، چہرہ غصے کی وجہ سے سرخ، اور کہا پچھلی قومیں اسی لیے برباد ہو گئی کہ ان کے بڑے، ان کے پیر، ان کے بزرگ اگر گناہ کرتے تھے معاف کر دیا جاتا تھا۔ یہ پیر ہے، یہ بزرگ ہے، یہ پہنچا ہوا جہنم کے گڑھے میں، اور اگر عام آدمی یہ جرم کرتا تھا اس کا ہاتھ قلم کر دیا جاتا تھا، اس کو سزا دی جاتی تھی۔ لوگوں سنو، اللہ کے نبی نے فرمایا سنو، آج فاطمہ بنی مخزوم کی عورت کی سفارش لے کر آئے ہو، اگر آج میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی لقطعت یدہا، میں محمد اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ ہم اس پیر کا ہاتھ کاٹنے کے لیے تیار جو چوری کرے، ہم اس کو پتھر مار کر رجم کرنے کے لیے تیار جو بدکاری کرے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے ہماری آنکھ غلط کہتی ہے۔ یہ سبق ہمیں محمد الرسول اللہ نے دیا۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں یہ بزرگوں کو نہیں مانتے، ہم بزرگوں کو مانتے ہیں۔ ایک تو بزرگوں کو بزرگ مانتے ہیں، خدا نہیں مانتے۔ تم تو ہر ننگے ولی کو پوجتے ہو، ولی رب کا نہیں شیطان کا ولی، ہر ننگے ولی کو پوجنے والے۔ یہ نانگے شاہ کا دربار یہ کس نے بنایا؟ ہم نے۔ پھر گستاخی اور بے ادبی کا لیبل ہم پہ چسپاں کرتے ہو۔ یہ گھوڑے شاہ، یہ گھوڑا انسان تھا یا جانور تھا؟ یہ دمڑی شاہ، یہ لسوڑی شاہ، یہ نام کس نے رکھے؟ ہم نے یا تم نے؟ اگر یہ بزرگ تھے، ان بزرگوں کی توہین تم نے کی یا ہم نے؟ اور اگر یہ بزرگ نہ تھے، جانور تھے، ننگے تھے، نہ نماز کا پتہ، نہ روزے کا، نہ استنجے کا، نہ غسل کا، تو تم دیوس ہو کہ ان لوگوں کو بزرگ مانتے ہو، ان کی قبروں پر میلے لگاتے ہو، عرس مناتے ہو۔ ہاں، ایک تو ہم بزرگوں کو بزرگ مانتے ہیں، خدا نہیں مانتے۔ ہمیں ایک بزرگ ملا ہے، وہ جو ابو بکر کا بزرگ تھا، وہ جو عمر کا بزرگ تھا، وہ جو عثمان کا پیر تھا، وہ جو علی کا پیر تھا، وہ جو طلحہ کا،
زبیر کا، سعید کا، سعد کا، عبد الرحمن ابن عوف کا، ابو عبیدہ بن جراح کا، ان کا پیر تھا۔ ایسا پیر ہمیں لا کر دکھاؤ، ہم اس کو ماننے کے لیے تیار۔ ایسا پیر کائنات میں مل سکتا ہے؟ نہیں۔ جب نہیں مل سکتا تو اس کے مقابلے کا جب تمہارے پاس ہے نہیں، ہم اس کو چھوڑے کیوں اور تمہارے پیر کو مانے کیوں؟ یہ دن ہمیں کس نے دکھایا؟ یہ دن ہمیں ہماری بے غیرتی نے دکھایا۔ کس کو رشتہ دیتا ہے تو؟ وہ جو قبر پرست ہے، وہ جو پیر پرست ہے، وہ جو عرس کرتا ہے، تو اس کو اپنی بیٹی کا رشتہ دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پی ایچ ڈی ہے، اس لیے کہ تاجر ہے، اس لیے کہ منسٹر کا بیٹا ہے، اس لیے کہ امیر و کبیر گھرانے کا فرد ہے، اور وہ جو مواحد ہے، غریب ہے، تو اس سے اپنی نگاہ کو کیوں پھیرتا ہے؟ اس لیے کہ رب نے اس کی قسمت میں مال نہیں رکھا۔ یہ بے غیرتی کس نے ہمیں دکھائی؟ ہمارے کرتوتوں نے۔ کون جاتا ہے ان بدعتیوں کے اجتماع میں شرکت کے لیے؟ ان کے سطر پر کس کے ہاتھ اٹھتے ہیں؟ اس کی بدعت کو کون اپناتا ہے؟ کون ہے جو ان کے تیجے، دسویں اور 40ویں میں شرکت کرتا ہے؟ ہم ہی ہیں کہ کوئی اور ہے؟ ہمارے رشتہ دار ہی ہیں نا کہ جن کی بدعات میں ہم شرکت کرتے ہیں، جن کے مرنے اور جینے میں ہم اٹھتے اور بیٹھتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کیا تھا؟ ہمیں چاہیے تو یہ تھا کہ ہمارا کردار ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسا ہوتا۔ صلح حدیبیہ ٹوٹی، ابو سفیان مدینے آیا مکے سے، کس لیے؟ اس لیے آیا کہ اس صلح کو جو ٹوٹ چکی ہے، جو مدینے کے مسلمانوں کے درمیان تھی اور مکے کے مشرکوں کے درمیان تھی، صلح ہوئی، لڑائی نہیں کریں گے۔ مشرکین مکہ نے صلح کی خلاف ورزی کی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، خون بہا ادا کرتے ہو یا صلح کو توڑتے ہو؟ کہا صلح کو توڑتے۔ بعد میں خیال آیا غلطی ہوئی، مدینے آیا۔ کس کے گھر آیا؟ اپنی بیٹی کے گھر آیا۔ کون آیا؟ باپ آیا۔ کیا چاہیے تھا بیٹی کو؟ اگر ہماری طرح نعوذ باللہ بے غیرت ہوتی، نبی کا راز دیتی، اس کی ہاں میں ہاں ملاتی۔ ہم نے بے غیرتی کا ثبوت دیا، صحابہ نے نہیں۔ بستر بچھا ہوا، بیٹی نے اپنے شوہر کا بستر لپیٹ دیا۔ ابو سفیان نے اپنی بیٹی کو کہا، بیٹی میں نے تجھ کو بستر لپیٹتے ہوئے دیکھا، مجھ کو یہ بتلا کہ یہ بستر میرے قابل نہیں یا میں اس بستر کے قابل نہیں؟ میں سردار، اور یہ قانون کیا تھا؟ ہمارے یارانے گانٹھنے سے، دوستیاں بنانے سے رب کا قانون بدل نہیں سکتا۔ عبداللہ بن ابی مرا، ہم جنازہ ہم بھی پڑھ دیتے ہیں، مشرکوں کا جنازہ ہم بھی پڑھ دیتے ہیں، اور جنازہ اللہ کے نبی نے بھی پڑھا۔ اللہ کے نبی رک گئے جنازہ پڑھنے سے، اور ہم نے اس سنت کو جاری رکھا۔
صرف جنازہ ہی نہ پڑھا، اپنا قمیص اتار کر عبداللہ بن ابی کو پہنایا، صرف قمیض ہی نہ پہنایا، اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں داخل کیا۔ حضرت عمر نے روکا، اللہ کے نبی، یہ عبداللہ وہی عبداللہ ہے نا جس نے ہماری ماں عائشہ کے بارے میں یہ کہا تھا؟ یہ عبداللہ وہی عبداللہ ہے نا جس نے فلاں موقع پر مسلمانوں کے ساتھ یہ زیادتی کی تھی؟ حضرت عمر نے اللہ کے نبی کے دامن کو پکڑا اور کہا نہ پڑھاؤ۔ اللہ کے نبی نے کہا عمر، میں تیرا پابند نہیں، میں اس نیلی چھت والے کا پابند ہوں۔ نیلی چھت والے نے مجھ کو کیا کہا؟ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اے نبی تو بخشش مانگ یا نہ مانگ۔ عمر، مجھ کو میرے رب نے اجازت دی ہے کہ تو بخشش مانگ یا نہ مانگ۔ یہی کہا ہے نا کہ ان تستغفر لہم 70 مرہ، اے محمد الرسول اللہ، تو 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 10 مرتبہ نہیں، 20 مرتبہ نہیں، 70 مرتبہ بھی اس کی بخشش کی دعا کرے، میں اس کو نہیں بخشوں گا۔ یہی کہا تھا نا عمر، مجھ کو میرے رب نے اجازت دی ہے، مجھ کو اختیار دیا ہے، میں دعا کروں یا نہ کروں۔ اور اگر مجھ کو یقین ہوتا کہ میرا رب 73 مرتبہ بخشش مانگنے سے اس عبداللہ کو بخش دیتا، میں 73 مرتبہ بھی بخشش مانگتا۔ مانگا، نکاح، جنازہ پڑھایا، اللہ نے قرآن کی آیات اتاری، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین۔ کسی مومن کے لیے، کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مشرک کا نماز جنازہ پڑھائے۔ تو نے اس کا جنازہ پڑھا دیا، لیکن آئندہ ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ، آئندہ ان کا نماز جنازہ پڑھانا تو دور کی بات ہے، کبھی ان بدبختوں کی قبر پر بھی نہ جانا۔ تعلیم کیا دی کہ ان مشرکوں کی قبر پر بھی نہیں جانا، ان کی زندگی میں ان کے ساتھ دلی محبت نہیں رکھنی، ان کو رشتہ نہیں دینا۔ مشرکہ کے ساتھ، مشرک کے ساتھ نکاح قرآن نے حرام قرار دیا۔ اور ہمارا وتیرہ کیا ہے؟ یہ بےغیرتی کے دن ہمیں کس نے دکھائے؟ یہ ہم نے خود دیکھے۔ ہمارا وتیرہ کیا ہے؟ ایک ہی منبر پر، ایک ہی مجلس میں رب کو پوجنے والا بھی بیٹھا ہے اور قبر کو پوجنے والا بھی بیٹھا ہے۔ تیرے جلسوں میں، تیری کانفرنسوں میں کون آتا ہے؟ نورانی آتا ہے یا نورانی کا نمائندہ آتا ہے؟ کون آتا ہے؟ جو رب کو سجدہ کرتا ہے وہ بھی بیٹھا ہے، اور جو غیر اللہ کی چوکھٹ پر اپنا سر دھرتا ہے وہ بھی بیٹھا ہے۔ جو یہ کہتا ہے اللہ ہی عالم الغیب ہے وہ بھی بیٹھا ہے، اور جو نبی کیا، ولی کیا، ولی کے کتوں اور بلیوں کو علم غیب کا باوا اور ملجا سمجھتا ہے وہ بھی تیری مجلس میں بیٹھا ہے۔ کون بیٹھا ہے؟ جو اللہ کو مختار کل سمجھتا ہے وہ بھی تیرے جلسے میں آیا، اور جو نبی کو مختار کل سمجھتا ہے وہ بھی تیری محفل میں آیا۔ کون؟ جو صحابہ سے محبت کرے وہ بھی تیری مجلس میں آیا، تیرے جلسے میں آیا، تیری کانفرنس میں آیا، اور جو صحابہ کو کافر اور مرتد کہے وہ بھی تیرے جلسے میں آیا۔ یہ بے غیرتی کا دن تو نے خود اپنے آپ کو دکھایا۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا جیسے رب نے کہا اے نبی یہ مشرک، یہ نجس آئندہ یہ مسجد حرام میں داخل نہ ہو۔ قانون الہی اترا، اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا آج کے بعد کوئی مشرک بیت اللہ کا حج نہیں کر سکتا۔ ہم نے اسلام کو موم کی ناک سمجھ رکھا ہے،
جب چاہیں اس کے مسئلے کو بدل دیں، جب چاہیں اس کے قانون کو توڑ کر رکھ دیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ دن آتے جاتے رہتے ہیں، یہ حکومتیں گرتی رہتی ہیں، بنتی رہتی ہیں، مال اکٹھا کرنے کے مواقع آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن ایمان، اگر ایمان کو چھوڑ کر کفر پر موت آئی پھر ہمیشہ کے لیے جہنم۔ ہماری دعوت کیا ہے؟ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ تیرے دل سے، تیرے دل میں اگر محبت ہو تو کس لیے؟ اس لیے کہ یہ رب کا مواحد بندہ ہے، اور تیرے دل میں دشمنی ہو تو کس لیے؟ یہ رب کا باغی، سرکش، ناپاک اور نجس بندہ۔ من آتا للہ و منع للہ۔ تو دے تو کسی مواحد کو اس لیے دے کہ رب کا فرما بردار ہے، اور روکے تو اس لیے کہ یہ بدعتی ہے، مشرک ہے، رب کا نافرمان ہے، میں اس کو نہیں دیتا۔ فقط ذاق طعم الایمان۔ ایمان کا ذائقہ ویسے نہیں ملتا، ایمان کا ذائقہ تب ملتا ہے اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے دشمنی، اللہ کے لیے دے، اللہ کے لیے روکے، سب کچھ تیرا اللہ کے لیے ہو، تب تو سمجھ کے تو مسلمان ہے، ورنہ اسلام اڑ گیا، اسلام نکل گیا، اسلام غائب ہو گیا۔ اب تیرے مولویوں کے اقوال رہ گئے، افسانے رہ گئے، تو ان پر چل، ان کو پیٹتا پھر۔ میرے بھائیو، ہماری دعوت کیا ہے؟ ہماری دعوت خالص دعوت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی دعوت ہے۔ وہ دعوت جو اکیلے اللہ کے نبی کی نہ تھی، کائنات میں اللہ نے جس جس نبی کو بھیجا اس نبی کی یہی دعوت تھی، اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں۔ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دعوت ہماری دعوت ہے۔ ہم لوگوں سے کیا کہتے ہیں؟ لوگوں آؤ، جھکنا ہے تو رب کے سامنے جھکو، اور بات ماننی ہے تو محمد الرسول اللہ کی مانو، پوجنا ہے تو اللہ کو پوجو، اطاعت اور پیروی کرنی ہے تو آمنہ کے لال کی کر لو۔ یہ دو ہی چیزیں ہیں جس پر اسلام کی بنیاد ہے۔ جس آدمی کی یہ دو چیزیں صحیح نہ ہوئی، توحید اور رسالت، وہ ساری عمر نماز پڑھتا رہے، ساری زندگی روزے رکھتا رہے، رات کو تہجد پڑھے، فجر کے بعد چاشت کی نماز ادا کرے، مغرب کے بعد بھی نوافل پڑھے، اللہ کی قسم ہے جہنم کا ایندھن۔ زکات دے، صدقات دے، نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ دے، ہر سال حج کرے، عمرے متواتر کرتا رہے، اللہ کی قسم ہے کبھی جنت میں نہیں جا سکتا اگر اس کی توحید صحیح نہیں، نبی پر ایمان صحیح نہیں۔ ہماری دعوت آپ کو یہی دعوت ہے، اس دعوت کو قبول کرو اور اپنے اندر غیرت پیدا کرو۔ غیرت کیسی؟ اسلام کے لیے غیرت، مسلمان کے لیے، دین کے لیے، شریعت کے لیے۔ اگر بے غیرتی کرو گے، اللہ کے نبی نے فرمایا بے غیرت دیوس بھی کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اپنے آپ کو باغیرت مسلمان ثابت کرو تاکہ یہ بدعتی ٹولے، یہ مشرک لوگ، یہ غلط قسم کے عقائد رکھنے والے ہم پر حاوی نہ ہو جائیں۔ ہم اپنی دعوت کو لے کر چلیں، اس کو پیش کریں تاکہ لوگ اس دعوت کو قبول کر کے جہنم کا ایندھن نہ بنے بلکہ رب کی جنت میں داخل ہو جائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار